رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے 4,224 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن، ترقی و خوشحالی کا فروغ جاری رکھے گا۔ مکہ میں مینا کی خیمہ بستی میں دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج کے جمع ہونے کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے محصور غزہ میں مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے 4,224 ارب روپے بجٹ سمیت 6 نکاتی ایجنڈے کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی موجودگی میں ہونے والے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں دی گئی۔ بجٹ میں 1,000 ارب روپے وفاقی جبکہ 2,869 ارب روپے صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کے لیے مختص ہوں گے۔ اجلاس نے آئندہ مالی سال کے لیے میکرو اکنامک فریم ورک اور اہداف کی منظوری دے دی۔ آج شام اسلام آباد میں امریکہ کے یوم آزادی کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں اور خطے سے باہر ہمیشہ امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا ہے اور آئندہ بھی فروغ دے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں مؤثر کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ثابت کیا ہے کہ بلا شبہ وہ امن اور مفید کاروبار کے داعی ہیں اور وہ انسانیت کے لیے اپنے طاقت کے استعمال کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ جنگ بندی مستقل اور دیر پا ہوگی اور اس کے بعد تجارت اور سرمایہ کاری فروغ پائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گرین لائن منصوبے کے تحت کراچی کے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات کی فراہمی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کا مقصد آئندہ آنے والے وفاقی بجٹ کے حوالے سے مشاورت کرنا تھا۔ وزیر اعظم نے وفد کو یقین دلایا کہ K4 منصوبے پر جاری کام تیز کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت کا نئے معمول کا نظریہ دفن ہو گیا اور پاکستان کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران دنیا نے دیکھا کہ بھارت کے بالادستی کے دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ آج اسلام آباد میں انہوں نے بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ سے پہلے اور بعد میں پاکستان کی سفارتکاری کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بین الاقوامی پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کامیاب سفارتی پالیسی سے بھارت میں واویلا برپا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی جاری ہے، تاہم انہوں نے بھارت میں ریاستی انتخابات کے تناظر میں سیاسی بیان بازی پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے بےتاب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسے جامع مذاکرات کا خواہش مند ہے جس میں سندھ طاس معاہدے سمیت دہشت گردی اور دیگر مسائل بھی شامل ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے جہاں وہ پاکستان کی حمایت اور یکجہتی کے لیے اظہار تشکر کریں گے۔ پاکستان اور برطانیہ نے دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی مضبوطی کے لیے خصوصی طور پر ریلوے کے شعبے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ یہ بات آج وزیر ریلوے حنیف عباسی اور پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے درمیان ملاقات میں کہی گئی۔ ملاقات میں ریلوے کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاکھوں عازمین حج کے مینا میں جمع ہونے کے بعد مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالرحمن چیمہ نے مینا سے بتایا کہ اللہ کے مہمان آج رات خیمہ بستی میں قیام کریں گے۔ شدید گرم موسم کی پیشگوئی پر سعودی حکام نے عازمین حج کے تحفظ اور آرام کے لیے بھرپور انتظامات کیے ہیں۔ کل صبح حجاج کرام حج کارکن عاصم وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے میدان عرفات جائیں گے۔ ریلوے نے مسافروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے عید کے تمام دنوں کے دوران ٹرین کے کرایوں میں 20% رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس رعایت کا اطلاق خصوصی عید ٹرینوں کے سوا تمام ٹرینوں اور تمام کلاسز کی حالیہ بکنگ پر ہوگا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ پر مسلسل حملوں میں مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.